أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. من مات ولم يعرف إمام زمانه فمات ميتة جاهلية. دعائے رب کائنات ہے کہ محمد و اہل بیت محمد ہم سب کی ان ایام عزام ماتمداری پرصداری اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول و منظور فرمائے. دنیا بھر میں جہاں جہاں مجالس کا اہتمام کیا گیا اور مومنین جس انداز سے اس فرش عزا پر خرچ کر رہے ہیں اور جو لوگ وقت دے رہے ہیں، جس عنوان سے بھی اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے تعاون کر رہے ہیں، خداوند متعال ان کے تعاون اور ان کی اس مدد کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. رب کائنات بحق محمد و اہل بیت محمد ہم سب کو اپنے پیشواؤں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. رب کائنات بحق محمد و اہل بیت محمد یوسف زہرا حسین الزمان امام آخر الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جلد ظہور فرمائے. موالین حیدر کرار، ہم نے امام زمانہ علیہ السلام اور ان کے اصحاب با وفا کے بارے میں گفتگو کو جاری رکھا تھا، تو آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑی سی معرفت امام زمانہ پر بات کرنا چاہیں گے کہ پیغمبر گرامی اسلام کی بڑی معروف اور مشہور حدیث ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا اور بغیر معرفت کے مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. میرے دوستو، بعض خطبہ اور بعض لوگوں کی طرف سے یہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ جو زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا اس کی موت جہالت کی موت ہے. نہیں میرے دوستو، جہالت نہیں بلکہ جاہلیت کی موت مراد ہے. جہالت اور جاہلیت میں بڑا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ جہالت، البتہ جہالت اور جاہلیت دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں، لیکن بڑے ایک کلیدی فرق کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ جہالت علم کے مقابلے میں ہے، جہالت معرفت کے مقابلے میں ہوتی ہے، اور جاہلیت اسلام کے مقابلے میں ہے. جاہلیت یعنی قبل از اسلام کا زمانہ، جاہلیت یعنی اعلان رسالت سے پہلے کا زمانہ، جاہلیت یعنی صدر اسلام سے پہلے کا زمانہ، وہ فسق اور فجور کا زمانہ، وہ زمانہ مراد ہے. فرمایا کہ جو زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. یعنی کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ یعنی گویا یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی موت اسلام پہ نہیں ہے، اس کی موت قبل از اسلام والے زمانے کی موت ہے. امام کی معرفت کس قدر ضروری ہے؟ امام کی معرفت
توجہ فرمائیے اور روایات کو اٹھا کے دیکھیے کہ امام کی معرفت اس قدر ضروری ہے کہ اگر آپ کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہے تو آپ کے اعمال بھی قبول نہیں ہیں۔ امام کی معرفت اعمال کے قبول ہونے کی شرط ہے۔ امام کی معرفت آپ کی زندگی کو سنوارنے کے لیے بھی شرط ہے۔ امام کی معرفت شرط ہے چاہتے ہیں کہ دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیابی ملے تو امام کی معرفت ضروری ہے۔ عزیزان محترم، امام کی معرفت ہوگی تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں تمام معاملات میں، ہم سیاسی معاملات میں اور ہم دینی معاملات میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ امام کی معرفت، تاریخ کو اٹھائیے دیکھیے کہ حجاج بن یوسف ثقفی کہ جب یہ شام کی طرف سے امویوں کی طرف سے جب یہ حاکم بنا، گورنر بنا عراق کے لیے، تو رات کی تاریکی ہے، یہ گورنر تھا حجاج بن یوسف عراق کے لیے۔ یہ وہ انسان تھا جسے انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ یہ فاسق، یہ فاجر، یہ فساق، یہ ظالم، یہ گورنر تھا اور رات کی تاریکی میں یہ اپنے گھر اپنے بستر پر سویا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عمر بھاگتا ہوا، رات کی تاریکی میں سرد راتیں تھیں، بھاگتا ہوا اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اے ابن ثقفی، میں نے پیغمبر گرامی اسلام سے ایک حدیث سن رکھی ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ تو کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ دن ہوتا رات کو کیوں آئے ہو؟ دن ہوتا دن کو آ جاتے۔ کہتا ہے اس لیے آیا ہوں کہ اگر میری موت آج رات ہو جاتی تو پھر میں اسلام سے ہٹ کے میری موت ہو جاتی۔ رات کی تاریکی میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں، چاہتا ہوں تاکہ حاکم شام کے لیے تیرے ہاتھ پہ بیعت کر سکوں، اپنے زمانے کے امام کی تیرے ہاتھ پہ بیعت کر سکوں۔ سنو گے تاریخ کے لفظ ہیں، یہ سویا ہوا تھا، لحاف اوڑا ہوا ہے، رضائی اوڑی ہوئی ہے، اور اس لحاف سے اس نے پاؤں کو نکالا اور کہتا ہے اے ابن عمر، میرے پاؤں کو پکڑ تیری بیعت ہو جائے گی۔ میں یہی کہا کرتا ہوں کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام سے منہ موڑے، جو امام حق سے منہ موڑے، اللہ اسے اسی دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے، آخرت میں بھی رسوا کرے گا۔ پھر اسے حجاج بن یوسف ثقفی جیسے درندے کے پاؤں پکڑ کر اور اسے حجاج بن یوسف ثقفی جیسا درندہ نصیب ہوتا ہے۔ امام حق کی معرفت بڑی ضروری ہے اس زمانے میں۔ میرے دوستو چاہتے ہیں کہ میں امام کی معرفت رکھتا ہوں، جب دوستوں سے، جب لوگوں سے، جب مومنین سے بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں نا کہ میں جانتا ہوں ان کا نام یہ ہے، ان کی ولدیت یہ ہے، کہاں پیدا ہوئے، اب غیبت کبریٰ میں چلے گئے، غیبت صغریٰ کا زمانہ بتا کے اور تھوڑی سی اور معلومات بتا کے چپ ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو یہ معرفت نہیں ہے، یہ تو ایک شناختی کارڈ کی معلومات ہیں، یہ شناختی کارڈ کی معلومات ہیں۔ امام کی معرفت بڑی ضروری ہے۔ اس طرح معرفت، جس طرح معرفت کا حق ہے، حق کے ولایت اور حق کے امامت والی معرفت، ایسی معرفت کہ انہیں واجب الاطاعت سمجھ کر ان کی اتباع کرنا، یہ ہے معرفت۔ اور معرفت بڑی ضروری ہے امام زمانہ علیہ السلام کی۔ اور دیکھیے کہ میں نے امام زمانہ علیہ السلام کے موضوع کو جب پڑھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ پنجتن پاک کے بعد سب سے بڑی افضل شخصیت وہ صاحب الزمان کی شخصیت ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، اور اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں بھی ہمارے وظائف میں سے جو منتظرین ہیں ان کے وظائف میں سے کہ جو اس حدیث کے عنوان کے تحت زندگی کر رہے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام کی حدیث مبارک ہے، فرمایا افضل الاعمال انتظار الفرج، کہ بہترین عمل تمہارے زمانے میں، او لوگو تمہارے زمانے میں بہترین عمل وہ فرج کا انتظار ہے۔
جو منتظرین ہیں میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وظائف میں سے ایک وظیفہ یہ ہے کہ اپنے امام کی شناخت پیدا کریں، اپنے امام کی معرفت پیدا کریں۔ اور ہر امام نے اور پیغمبر گرامی اسلام نے سید الانبیاء نے بھی اپنے بیٹے مہدی کا تذکرہ فرمایا، اور دیکھیے کہ کتنا زیبا ہے اور کتنا حسن ہے کہ جب سید سجاد کو توق و سلاسل میں جکڑ کر جب حرم اہل بیت کو قیدی بنا کر شام کے دربار میں لایا جاتا ہے، تو اس وقت بھی سید سجاد نے اپنے بیٹے کو یاد کیا اور اپنے بیٹے پر فخر کیا۔ دربار شام کی کیا کیفیت تھی؟ دربار شام کی وہ دربار شام جو ایک ہولناک منظر تھا، ایک خطرناک منظر تھا۔ ایسا دن میرے خیال میں فلک نہ دیکھا ہوگا جب سید سجاد کو توق و سلاسل میں اور علی و بطول کی بیٹیوں کو رسن بستہ دربار میں لایا گیا، تو ایک بدبخت اپنے تخت پہ بیٹھا ناز کر رہا تھا، فخر کر رہا تھا، جھوم رہا تھا، خوشیاں منا رہا تھا، اور 700 کرسی اس بدماش کے اطراف میں اور سامنے ہزاروں کی تعداد میں تماشائی اور کمینے لوگ اور بدماش لوگ اس کے سامنے موجود تھے۔ مختلف ممالک سے اس نے سفیروں کو بلایا ہوا تھا، 8 ملکوں کو اس نے دعوت دی ہوئی تھی اپنے اس جشن میں، اور مختلف ممالک کے سفیر اس کے دربار میں موجود ہیں، اعلیٰ سطح کے حکام اس کے دربار میں موجود ہیں، تماشائی موجود ہیں، اور اس بھرے دربار میں اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہوئے، ناز کرتے ہوئے، کتوں اور بندروں سے کھیلنے والا بدماش ایک بدبخت اپنے تخت پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا، ہاں کوئی قرآن نہیں آیا، ہاں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، یہ ایک بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، نبوت کا انکار کر رہا تھا، امامت کا انکار کر رہا تھا، اسلام کا انکار کر رہا تھا، اور اسلام کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اور اس کے بعد اس نے ایک اپنے درباری خطیب کو اشارہ کیا، اور وہ کھڑا ہوا اور علی ابن ابی طالب اور حسین ابن علی کے بارے میں یہ بکواسات کرنے لگا۔ لیکن دیکھیے کہ جب سید سجاد نے دیکھا کہ اس کی باتیں اور اس کا رویہ حد سے بڑھ گیا ہے، تو اس وقت سید سجاد بولے اور فرمایا کہ کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اس لکڑی کے منبر پر چڑھ جاؤں اور ایسی بات کروں کہ جو اللہ کی رضایت بھی ہو اور ان کے سننے والوں کے لیے بھی اجر و ثواب رکھتی ہو؟ جب سید سجاد نے اجازت چاہی تو اس نے اجازت نہیں دی، اور اس وقت دربار سے آوازیں اٹھنے لگیں۔ درباریوں نے کہا کیا جاتا ہے، اجازت دے دے، یہ تو ایک قیدی ہے، یہ کیا کہے گا، یہ کیا بولے گا، یہ تو ایک بیمار ہے، یہ تو نحیف ہے، ہاں یہ تو رسیوں میں جکڑا ہوا ہے، یہ کیا بولے گا۔ لیکن یہ تو جانتا تھا اگر میں نے اسے اجازت دے دی تو یہ میرے شجروں کو کھول کے رکھ دے گا، اگر میں نے اسے اجازت دے دی۔ جب بار بار اصرار بڑھا اور اس کے بیٹے یزید کے بیٹے معاویہ ابن یزید نے بھی اصرار کیا کہ اجازت دے دو بابا، تو اس وقت اس نے احسن سے اپنے بیٹے کو کہا تجھے پتہ نہیں ہے یہ وارث علم و فصاحت ہے، علم انہیں میراث میں ملا ہے، اگر اجازت دوں گا تو یہ بھرے دربار میں میرے ہی دربار میں مجھے رسوا کر کے رکھ دے گا۔ لیکن جب اجازت ملی، بار بار اصرار بڑھا تو اجازت دے دی۔ اب سید سجاد سنیے گا، اب سید سجاد نے اپنے رسیوں کو اور ہتھ کڑیوں کو سنبھالا اور اس منبر کی طرف جب چلنا چاہا تو اس انداز میں چلے کہ بھرے دربار میں قیدیوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ قیدی سید سجاد ہے یا تخت نشین ہے۔ اب سید سجاد آئے منبر پر، اور سب سے پہلے سید سجاد نے خطبہ پڑھنے سے پہلے اس درباری خطیب کی طرف دیکھا اور کہا اے
خطیب بد نسب، وائے ہو تم پر، تو نے اللہ کی مرضیوں کو بیچا اور مخلوق کی مرضیوں کو خریدا، اور پھر تو یاد رکھ، انتظار کر کہ جہنم تیرا اب انتظار کر رہی ہے۔ تو سید سجاد یہ فرما رہے تھے اور یہ سمجھا رہے تھے کہ خطیب دو قسم کے ہوتے ہیں، خطیب دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک خطیب وہ ہوتا ہے کہ جو علی کے فضائل پڑھے، اس میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اور ایک خطیب وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی مرضی کو بیچ کر مخلوق کی مرضی کو خرید لیتا ہے۔ اب سید سجاد نے خطبہ دینا شروع کیا، فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع، اوتینا العلم والحلم والفصاحة والسماعة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا المهدي هذه الأمة ومنا سیدہ شباب هذه الجنہ۔ اور بڑا عجیب جملہ ہے جس جملے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی۔ سید سجاد بڑے دربار میں فرمانے لگے، لوگوں سنو، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا فرمائی اور 7 شخصیات کے وجود مبارک سے ہمیں فضیلت بخشی۔ تو لہذا سید سجاد فرما رہے ہیں کہ 6 چیزیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی وہ ہماری فضیلت نہیں ہے، جو ہماری فضیلت ہیں وہ 7 شخصیات ہیں، اور وہ 6 چیزیں جو ہماری فضیلت نہیں ہیں ان میں سے پہلی چیز علم ہے۔ فرمایا اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں قادر الکلامی بنایا، اللہ نے ہمیں شجاعت سے نوازا، اللہ نے رہتی دنیا تک مومنین کے دلوں میں اللہ نے ہماری محبت کو رکھا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَفُضِلْنَا بِأَنَّ مِنَّا النَّبِيَّ الْمُخْتَارِ، اللہ نے ہمیں نبی مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، وَمِنَّا الصِّدِّيقِ علی ابن ابی طالب عطا فرمائے، وَمِنَّا أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدَ رَسُولِهِ، اللہ نے ہمیں ایسا شیر عطا فرمایا جو شیر خدا بھی ہے اور شیر رسول خدا بھی ہے۔ اللہ نے ہمیں جناب حمزہ عطا فرمائے۔ وَمِنَّا جعفر الطیار، اللہ نے ہمیں جعفر الطیار جو جنت میں اپنے 2 پروں کے ساتھ ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتے ہیں وہ عطا فرمائے۔ وَمِنَّا سَيِّدَةُ النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ، اللہ نے ہمیں عورتوں کی سردار جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عطا فرمائی۔ وَمِنَّا سَيِّدَ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اللہ نے ہمیں جوانوں نے جنت عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمِنَّا الْمَهْدِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فرمایا اللہ نے مہدی امت بھی ہم میں سے قرار دیا۔ امام زمانہ علیہ السلام کا دربار شام میں ذکر کیا اور بڑے دربار میں اپنے بیٹے پر فخر کیا۔ عزیزان محترم، ہر امام نے اپنے زمانے میں اپنے صحابیوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو بتایا ہے آخر الزمان کے بارے میں، ان کی خصوصیات، ان کے اہداف، ان کا عالمی انقلاب۔ تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کے ساتھ اس بحث کو جاری رکھیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں پہنچ کر 3 خط لکھے۔ ایک خط اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے نام لکھا، دوسرا خط کوفیوں کے نام، اور تیسرا خط حبیب بن مظاہر کے نام لکھا۔ اب حبیب بن مظاہر کے نام جو خط لکھا نا میرے آقا نے، وہ خط کچھ یوں ہے، اس میں لکھا من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ، یہ حسین ابن علی کی جانب ایک مرد فقیہ کی جانب خط جا رہا ہے۔ کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے۔ حبیب تیری عظمت کو سلام، حبیب تیری عظمت کو سلام، تجھے زمانے کا امام رجل فقیہ کے لقب سے خطاب کر رہا ہے۔ امام نے خط لکھا، حبیب
حبیب ہم 2 محرم سے کربلا میں پہنچ چکے ہیں. حبیب تو جانتا ہے نا میرے رسول اللہ سے کیا قرابتداری ہے. حبیب تو جانتا ہے نا کہ رسول اللہ مجھے کتنا پیار کرتے تھے. تو جانتا ہے نا رسول اللہ سے میری کیا رشتہ داری ہے, میری کیا نسبت ہے رسول خدا سے. اور حبیب اگر ہماری مدد کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر دیر نہ کر, پھر ہماری طرف لوٹا. آپ سنو گے عزادارو, جب امام حسین کا قاصد یہ خط لے کر کوفہ پہنچا تو اس وقت حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا. دق الباب ہوا, پوچھتا ہے کون, یا آہستہ سے آواز آئی حسین کا قاصد ہوں. تڑپ کے رہ گیا, خط کھولا, دیکھا خط پڑھتا جاتا ہے اور روتا جاتا ہے. بیوی اس کی پوچھتی ہے حبیب کس کا خط ہے, کیوں رو رہے ہو؟ کہا حسین ابن علی کا خط ہے. کہا کیا لکھا ہے؟ جب خط پڑھ کے سنایا تو اس کی بیوی نے پوچھا حبیب اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو اپنی بیوی کے ایمان کو پرکھنے کے لیے یہ جملہ تاریخ نے لکھا کہ حبیب نے اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھتی نہیں ہو میں بوڑھا ہو چکا ہوں, اب میرے اندر تلوار چلانے کی طاقت نہیں رہی, میں کیسے جاؤں؟ اگر میں جاؤں گا تو ابن زیاد میرے گھر کو تباہ کر دے گا, تو قیدی بنا لی جائے گی. تو جب یہ جملہ سنا حبیب کی بیوی نے تو رو پڑی اور روتے ہوئے اپنے سر سے چادر کو اتارا اور اس چادر کو حبیب کے سر پہ رکھا, کربلا کی طرف رخ کیا اور رو کے کہنے لگی اے فرزند زہرا کاش میں مرد ہوتی, کاش میں مرد ہوتی اور تیری مدد کے لیے میں آ جاتی. اب سنو گے عزادارو, حبیب کہتا ہے اب میں نے جانا ہے, میں نے تیاری کرنی ہے. تیاری کرنے لگا, گھر سے باہر نکلتا ہے کہ مسلم بن اوسجہ کو بھی اطلاع دوں. اب جیسے ہی بازار میں آتا ہے مسلم بن اوسجہ سے ملاقات ہوتی ہے. مسلم بن اوسجہ پوچھتا ہے حبیب بھائی کیا بات ہے؟ میں بازار میں دیکھ کے آیا ہوں لوگ اپنی تلواروں کو سیکل کر رہے ہیں, تیر اور نیزے تیار کیے جا رہے ہیں, اور لوہے اور اسلحے کا بازار گرم ہے, کیا مسئلہ ہے؟ حبیب رو کے کہتا ہے تجھے پتہ نہیں ہے یہ حسین ابن علی کو ذبح کرنے کے لیے, ان کو قتل کرنے کے لیے سارا اہتمام کیا جا رہا ہے. جب سنا نا مسلم بن اوسجہ نے, اس کے ہاتھ میں مہندی تھی, اس نے مہندی کو زمین پہ پھینکا اور رو کے کہتا ہے اب یہ ریش, اب یہ میری داڑھی اس مہندی سے نہیں بلکہ خون سے رنگین ہوگی. عزادارو سنو گے, جب حبیب کربلا میں پہنچا تو اللہ اکبر کی صدائیں گونج اٹھیں, مرحبا مرحبا کی صدائیں گونج اٹھیں. سب نے پڑھ کے استقبال کیا. یہ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے پوچھا اما فضا یہ کیسی صدائیں ہیں؟ اب تک تو میں سن رہی تھی جو بھی آ رہا تھا میرے بھائی کا قاتل آ رہا تھا, جو بھی آ رہا تھا میرے بھائی کو مارنے والا آ رہا تھا, جو بھی آ رہا تھا میرے بھائی کا دشمن آ رہا تھا. یہ کیسی آوازیں ہیں, یہ کیسی صدائیں ہیں؟ تو اس وقت جناب فضا نے کہا اے زینب کبریٰ تیرے بھائی حسین کا بچپن کا دوست حبیب آیا ہے. جب سنا نا حبیب آیا ہے تو اس وقت علی کی بیٹی نے کہا جناب فضا چلی جا اور میرا سلام حبیب کو پہنچا اور اسے کہے حبیب بھیا علی کی بیٹی تجھے سلام کہتی ہے. جب آئی ہے جناب فضا حبیب ابن مظاہر کی خدمت میں اور بی بی کا سلام دیا اور کہا حبیب بھائی میرا سلام ہو. اور جب سلام سنا نا کہ اب علی کی بیٹی مجھے بھائی کہہ کر پکار رہی ہے تو اس وقت حبیب روتا روتا زمین پر بیٹھ گیا اور اپنی روتے آنکھوں سے یہ جملہ کہا اے علی کی دختر تو اتنی غریب ہو رہی ہے کہ اپنے غلام کو بھائی کہہ کر پکار رہی ہے. الا لعنۃ اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام